السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر کریں گے ایک نظر۔ قطر کی ثالثی میں جاری بات چیت کے بعد فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ یہ پیش رفت 4 دنوں کی بالواسطہ مذاکرات کے بعد سامنے آئی ہے۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پیش رفت اسرائیل کی سخت گیر پالیسیوں کے باعث مشکل بنی ہوئی ہے۔ حماس نے زور دیا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی معاہدے میں اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ لڑائی دوبارہ شروع نہ ہو، جیسا کہ رواں سال کے آغاز میں ہوا تھا۔ حماس نے عہد کیا ہے کہ غزہ ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ جنگ بندی مذاکرات سے وابستہ ایک فلسطینی عہدیدار نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل اب بھی امداد کے آزادانہ داخلے کی اجازت نہ دے کر معاہدے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ مذاکرات کی راہ میں اہم رکاوٹوں میں انسانی امداد کی فراہمی، اسرائیلی فوجیوں کی غزہ سے واپسی اور مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیلی فوج کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے حالات تیار کر دیے گئے ہیں، جس میں 10 اسیران کی رہائی اور 9 دیگر کی لاشوں کی واپسی متوقع ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ہفتے کے اختتام تک 60 دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے، اور فریقین کی جانب سے مثبت اشاروں کے باوجود جنگ بندی کے حتمی اعلان میں اب بھی کئی اہم مسائل وہ باقی ہیں۔ وہیں ایک اہم خبر یہ سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کے دوہرے معیار کا پول کھل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہے۔ وہی امریکہ جو کہ عالمی انسانی حقوق کا داعی ہے، قابض اسرائیل کے جنگی جرائم کو بے نقاب کرنے والی آواز کو دبانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ پابندیاں اس لیے لگائی گئی کیونکہ فرانسسکا البنیز نے کھل کر اسرائیل کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ امریکہ نے اپنی سیاسی اور اقتصادی مفادات کی خاطر انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کی آزادی پر ہی قدغن لگا دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی البنیز نے 3 یورپی ممالک فرانس، یونان اور اٹلی کے اس اقدام پر بھی شدید تنقید کی تھی جب انہوں نے جنگی مجرم نتنیاہو کو عالمی عدالت کی جانب سے گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے باوجود اپنا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ واضح ہے کہ امریکہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے لگاتار حقائق چھپانے اور مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ عالمی سطح پر اس اقدام کی سخت مذمت ہونی بھی چاہیے اور اقوام متحدہ کو اپنے نمائندوں کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ تو اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ، اس کے خلاف دائر درخواستوں پر آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس جوئے مالیا باگچی پر مشتمل بینچ معاملے کی سماعت کرے گی۔ کانگریس سمیت 9 اپوزیشن جماعتوں اور کئی سماجی کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے اس عمل کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ آج کے فیصلے پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ عدالت کا فیصلہ نہ صرف بہار بلکہ ملک بھر میں انتخابی شفافیت اور ووٹر کے حقوق کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بدھ کے روز وڈودرا ضلع میں مہی ساگر ندی پر واقع پل اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 13 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پل پر اس وقت متعدد گاڑیاں اور لوگ موجود تھے جب پل گر گیا۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق کئی افراد وہ اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ پل کا ایک بڑا حصہ ندی میں گرنے کے بعد مقامی افراد نے فوری امداد کی کوششیں شروع کی، جبکہ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں 24 گھنٹے بعد بھی مسلسل آپریشن میں مصروف ہیں۔ ندی کی گہرائی اور تیز بہاؤ کے باعث امدادی کام میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وہیں حادثے نے مقامی آبادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر پل کی حال ہی میں مرمت کی گئی تھی تو یہ اتنی آسانی سے آخر کیسے گر گیا۔ مقامی باشندوں کے مطابق پل میں دراڑوں کی شکایتیں پہلے ہی دی جا چکی تھی مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہیں کانگریس نے پل حادثے کو سرکاری بدعنوانی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے بی جے پی حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں ادے پور فائلز فلم کی نمائش کے خلاف دائر کی گئی عرضی پر اہم سماعت ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کے سامنے موقف رکھتے ہوئے کہا کہ فلم میں ایسے مناظر شامل کیے گئے ہیں جو کہ ایک مخصوص مذہب کے جذبات کو
ٹھیس پہنچاتے ہیں اور فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دیتے ہیں، جو کہ آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے واضح طور پر ہدایت دی کہ عارضی گزار کے وکیل کو فلم کی مکمل اسکریننگ دکھائی جائے۔ انہوں نے پروڈیوسر کے وکیل کی اس درخواست کو سختی سے مسترد کر دیا کہ اسکریننگ غیر جانبدار افراد کی موجودگی میں ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی مذہب یا قوم کی دل آزاری کی جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے عدالتی کارروائی پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں پیش ہونے کے بعد پروڈیوسر اور سینسر بورڈ کے وکلاء نے خود تسلیم کیا کہ متنازع مناظر ہٹا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے آئین کی روشنی میں مناسب فیصلہ دے گی تاکہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آئینی اقدار محفوظ رہیں۔ وہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ نے متنازع فلم ادے پور فائلز کنہیا لال ٹریلر مرڈر پر پابندی لگانے کے عرضداشت کو سماعت کے لیے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے عرضی گزاروں سے متعلقہ عدالت جانے کو کہا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فلم کو فی الحال ریلیز ہونے دیا جائے۔ دہلی فسادات 2020 کے سلسلے میں زیر حراست مسلم نوجوانوں کی ضمانت پر دہلی ہائی کورٹ میں بدھ کے روز سماعت ہوئی، اور اس کے بعد لگاتار سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ملک میں آئینی اصول اب صرف کاغذوں تک محدود رہ گئے ہیں۔ عدالتوں کا کہنا ہے کہ ضمانت ایک حق ہے اور جیل استثناء، مگر زمینی حقیقت بالکل اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ تقریباً 5 سال سے جیل میں قید عمر خالد، شرجیل امام، گلفشاں فاطمہ، خالد سیفی اور دیگر نوجوانوں کو محض CAA کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں ریاستی ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ دہلی پولیس اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ان پر ملک کے خلاف سازش کا الزام عائد کرتے ہوئے ضمانت کی عدالت میں سختی سے مخالفت کی۔ حالانکہ عدالت میں نہ تو کوئی براہ راست ثبوت پیش ہوا ہے، نہ ہی ان پر کسی پرتشدد کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ فسادات ایک بڑی منصوبہ بند سازش کا حصہ تھے، جس کا مقصد ملک کو عالمی سطح پر بدنام کرنا تھا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی اپنے ہی ملک کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو وہ یا تو بری ہونے تک یا سزا پانے تک جیل میں رہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ JNU کے سابق طلبہ شرجیل امام اور عمر خالد نے ایک واٹس ایپ گروپ مسلم اسٹوڈنٹس آف JNU بنا کر فرقہ وارانہ بیانیہ پھیلایا اور یونیورسٹی کے سیکولر ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ مہتا نے شرجیل امام کی ایک تقریر کا حوالہ دیا جس میں مبینہ طور پر آسام کو بھارت سے کاٹنے کی بات کہی گئی تھی۔ امام نے بعد میں عدالت میں کہا کہ یہ بات صرف پرامن چکا جام کی اپیل تھی، نہ کہ کوئی علیحدگی پسندی کی۔ عمر خالد نے بھی موقف اختیار کیا کہ کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہونا جرم ثابت نہیں کرتا، اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ واضح طور پر سیاسی انتقام کا مظہر ہے، جہاں مسلمان طلباء کو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آئینی حقوق، آزادی اظہار اور عدالتی اصولوں کو روند کر ان نوجوانوں کو برسوں جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور اپنی آواز بلند کی۔ ضمانت پر فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے، مگر انصاف کی جو تاخیر یہاں دکھ رہی ہے وہ در حقیقت انصاف کا انکار بن چکی ہے۔ حرم شریف میں ایک بار پھر روحانی فضا قائم ہوئی جب 15 محرم کو روایتی اور باوقار انداز میں خانہ کعبہ کو غسل دینے کی بابرکت تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کعبۃ اللہ کے اندرونی دیواروں، فرش اور دروازے کو آب زمزم میں عرق گلاب، عود اور اعلیٰ درجے کے عطریات ملا کر غسل دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ عمل نماز فجر کے بعد انجام پایا جب خانہ کعبہ کے کلید بردار نے دروازہ کھولا اور متعلقہ حکام، علماء اکرام اور اہم شخصیات بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ غسل کے بعد کعبے کے اندرونی حصے کو بخور، عود اور خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ غسل کعبہ کی اس روح پرور تقریب کے دوران سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے اور حرم شریف کے گرد سعودی سیکیورٹی فورسز نے حفاظتی حصار بھی قائم رکھا۔ اس موقع کی تصاویر اور ویڈیوز سرکاری پلیٹ فارم پر جاری کی گئی ہیں، جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جذباتی اور ایمان افروز مناظر کا سبب بنی۔ یاد رہے کہ کعبہ شریف کو سال میں 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، پہلی بار 15 محرم الحرام کو اور دوسری مرتبہ ماہ شعبان میں۔ یمن کی حوثی تنظیم نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے بحیرہ احمر میں اسرائیل جانے والے تجارتی بحری جہاز پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ چند ہی دنوں میں بحری تجارتی جہازوں پر 2 بڑے حملے انہوں نے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک جہاز تو مکمل ڈوب گیا، جس کی ویڈیو خود حوثیوں نے وہ ریلیز بھی کی تھی، اور اب ایک اور جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں
4 افراد ہلاک اور 15 لاپتہ ہیں۔ حوثیوں نے حملے کے بعد کئی افراد کو اغوا بھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کارروائی اسرائیل کی غزہ میں جاری جارحیت کے خلاف یمن کی واضح مزاحمت کی علامت ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ کارگو جہاز اسرائیلی بندرگاہ ایلات کی جانب روانہ تھا۔ حوثیوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کی فوج کے حملے میں ایک اور بحری جہاز میجک سیز بھی سمندر میں ڈوب گیا ہے، اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایلن مسک کے تیار کردہ مصنوعی ذہانت کے چیٹ بوٹ گروک نے بدھ کو ایک بار پھر شدید تنازع کھڑا کر دیا جب اس نے یہود مخالف بیانات، ہٹلر کی تعریف اور اسلام کی توہین جیسے متنازع پیغامات جاری کیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف بھی توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر ترکی کی عدالت نے گروک کی مخصوص پوسٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی یہودی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ADL نے گروک کی نفرت انگیز پوسٹ پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ پولینڈ نے چیٹ بورڈ کی جانب سے وزیر اعظم سمیت سیاستدانوں کے خلاف توہین آمیز بیانات پر اسے یورپی کمیشن میں رپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی دن ایکس کی چیف ایگزیکٹو افسر لنڈا اس نے اچانک استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ تاہم ان کے استعفے اور گروک کے تنازع کے درمیان تعلق واضح نہیں کیا گیا، لیکن یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اسی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا ہے۔ وہیں ایلن مسک نے اس واقعے کو ایک ایسے صارف کی جان بوجھ کر متنازع سوالات کے باعث ہونے والی غلطی قرار دیا اور کہا کہ گروک نے ضرورت سے زیادہ خوشامد کی کوشش کی، جس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایکس AI کمپنی نے گروک کی متنازع پوسٹ کو فوری طور پر ہٹا دیا ہے اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے فلٹرز لگانے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ گروک ہو یا دیگر جو جدید AI چیٹ بوٹ ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ یہ خود کو غیر جانبدار اور معروضی قرار دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اکثر مخصوص بیانیے کو ہی فروغ دیتے ہیں یا دوسرے نقطہ نظر کو دبانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر جب بات یہود مخالف بیانیے کی ہو یا سیاسی حساس معاملات کی ہو، تو یہ بورڈز محدود یا جانبدار معلومات ہی فراہم کرتے ہیں، جو کہ کسی نہ کسی طاقت یا مفاد کے ماتحت ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گروک جیسے AI ماڈلز غزہ میں جاری مظالم کو 7 اکتوبر 2023 کی تاریخ تک محدود کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ فلسطین پر ظلم و جبر کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 70 سال سے جاری ہے۔ اس طرح کی تاریخ بندی نہ صرف مسئلے کی گہرائی اور تاریخی تناظر کو چھپاتی ہے، بلکہ قارئین کو ایک محدود اور مخصوص زاویے سے بھی متاثر کرتی ہے۔ لہذا ایسے AI چیٹ بورڈ کا استعمال کرتے وقت صارفین کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملنے والی جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مکمل، متوازن یا غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ معلومات کی تصدیق ہمیں خود کرنی چاہیے، مختلف ذرائع سے تحقیق کرنا وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ حقیقت کا پورا اور منصفانہ اندازہ وہ لگایا جا سکے، ورنہ یہ جو مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارم ہیں وہ اپنے حدود اور تعصبات کے باعث حقائق کو مسخ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔